آغا جان، میرے باپ کی قاتل کی بیٹی میرے ساتھ جائے گی۔ ہال میں اس کے الفاظ سے سناٹا چھا گیا۔ امطل شاہ کا دل کام کر رہ گیا، مگر یہ بھی پتا تھا کہ حدید کتنا ضدی ہے۔ انا بھی آپ اس لڑکی کو میری گاڑی میں بٹھائیں۔ آغا جان مجھے اجازت دیں۔ اور سب سے مل کے جب گاڑی تک آیا تو گاڑی میں بیٹھی روتی بسورتی بچی کو دیکھ کر انا بی سے پوچھا، یہ کون؟ تو انا بی نے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغی توازن خراب ہو۔ بیٹا، آپ نے ہی تو بولا اس کو لانے کے لیے۔ اور یہ سن کر حدید کو لگا آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ اس نے تو بس بدلے کی آگ میں جلس کے ہاں کر دی تھی، پر اب اس کو اپنی بے خبری پر غصہ آنے لگا کہ اس نے یہ کیا کیا، اور سارا غصہ گاڑی کے دروازے پر اتارا۔ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حدید شاہ زرغام شاہ کا اکلوتا وارث تھا۔ زرغام شاہ کے دو بیٹے دائم شاہ اور فہیم شاہ۔ دائم شاہ کی ضد کی بنا پر اسے پڑھنے کے لیے امریکہ جانے کی اجازت ملی، پر واپسی پر ڈگری کے ساتھ مریم جو کہ عیسائی سے مسلمان ہوئی تھی وہ بھی بیوی کی صورت میں ساتھ تھی۔ دائم شاہ کے اس اقدام نے زرغام شاہ کی انا کو ٹھیس پہنچائی اور انہوں نے دائم شاہ کو گھر چھوڑنے کا فیصلہ سنایا۔ حدید کو گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے غلط فیصلے کا ادراک ہو چکا تھا۔ وہ ایک 11 سال کی روتی بسورتی بچی سے چاہ کے بھی بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اسے اب اپنے فیصلے پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنا لاپرواہ ہو گیا کہ یہ بھی نہ جان سکا کہ اس کے نکاح میں ایک 11 سال کی بچی دی جا رہی ہے۔ اس نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی جو گال پھلائے بیٹھی تھی۔ اچانک منہ اس کی طرف کر کے بولی، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے خوشمگی نظروں سے گھورا، پر شاید وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ منہ پھلا کے پھر سے سوال دہرایا گیا اور ساتھ میں اس کا بازو بھی جھنجھوڑا گیا۔ تو اس نے غصے سے اسے دیکھا اور چلا کر بولا، خاموشی سے بیٹھو ورنہ اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ پر وہ بھی ڈھیٹ مٹی تھی۔ پھر سے بھوک کی گردان لگائی۔ اب تو شاہ صاحب کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے کیونکہ اس کا بھونپو بجنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی فوڈ شاپ پہ روکی اور اس کے باپ کی صفاکی کے متعلق سوچنے لگا۔ زرنین شاہ زین شاہ کی تیسری اور سرین شاہ کی پہلی اولاد ہے۔ اس سے پہلے زینب سے اس کے دو بیٹے داور اور داؤد شاہ جو کہ اسے بہت عزیز ہیں۔ دوسری طرف سرین اور زرنین اتنی ہی ناپسندیدہ۔ زرغیم اور زین شاہ کی دشمنی کی شروعات اشہد شاہ جو کہ زین کا بھائی سے ہوئی۔ فہیم شاہ کے ہاتھوں اشہد جو کہ فہیم کا بیسٹی تھا شکار کے دوران اندھی گولی کا شکار ہو گیا، جس کی بنا پر زین شاہ فہیم کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ پنچایت میں خون بہا میں سرین شاہ زین شاہ کے نکاح میں آئی، جس کی زندگی زین شاہ کے ظلم کی نظر ہو گئی۔ سرین کی زندگی کی واحد خوشی زرنین شاہ جو کہ ماں باپ دونوں کی محبت کی ترسی ہوئی بچی ہے، جو پیار نہ ملنے کے سبب چڑچڑی اور بدتمیز ہو گئی تھی اور 11 سال کی عمر میں ہی کسی کی کوئی بات نہ مانتی۔ زین شاہ نے تو اس کو بلانا تو دور دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی اور دائم شاہ کی امریکہ سے واپسی پر اسے سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کر دیا۔ وقت نے پھر سے پلٹا کھایا تھا اور اب قربانی کے لیے زرنین شاہ تھی، جس کو قربان کرتے باپ کے ہونٹوں پہ زہریلی مسکان تھی، کیونکہ ہار زرغام اور اس کی اولاد کے حصے میں آئی۔ غم پھر سے سرین شاہ کا مقدر ہوا۔ زرغام شاہ کو تو خبر ہی نہ تھی کہ اس نے جس کی قربانی مانگی وہ اس کی جان عزیز بیٹی کی جان ہے۔ گاڑی روک کر حدید فوڈ شاپ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے ہی زرنین کلانچے بھرتی باہر تھی اور شاپ میں گھس گئی۔ جو ہاتھ لگ رہا تھا الا بلا سب لے لیا۔ تو حدید نے اسے حیرت اور قدرے غصے سے پوچھا، اور کچھ رہ تو نہیں گیا؟ تو آگے سے منہ بنا کے ہی جواب بھی موصول ہوا، یہاں تو مزے کی چیزیں ہی نہیں کھانے کی۔ اس کی بات پہ حدید کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا کہ اتنا کچھ لے کر بھی محترمہ ناشکری ہے۔ بل ادا کر کے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گئے اور گاڑی ایک خوبصورت بنگلے میں داخل ہو گئی۔ گاڑی سے نکلتے ہی اس نے اپنی موم کو آواز دی، پر جواب ندارد۔ اس کے چلانے سے خانسامہ دوڑتا آیا۔ صاحب بی بی تو واپس امریکہ چلی گئی۔ تو اسے حیرت ہوئی کیونکہ وہ اسے بتا کے جاتی تھی اور اسے اب ایک نئی فکر نے ستایا۔ وہ تو وہاں اسے موم کی خدمت کے لیے لایا تھا۔ وہ لنچ کر کے ٹی وی لگا کر ابھی بیٹھا ہی تھا، زرنین جمپ لگا کے اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ریموٹ بھی اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اچانک غصے کی لہر اس کے رگوں پے میں سرایت کر گئی اور اس نے اس صوفے سے دھکا دے نیچے گرایا۔
اور غرا کے بولا اپنی اوقات میں رہو۔ زرنین حیرت اور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھی اور زور سے مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ ڈرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا محترمہ نے، اور حدید کو نہیں یاد پڑتا تھا کہ 23 سالوں میں کسی نے اسے مارا ہو۔ پھر تو ایک طوفان بدتمیزی تھا جو دونوں نے مچائی۔ زرنین کو تو عادت تھی مارنے اور مار کھانے کی۔ جب داور اور داؤد مارتے تو وہ بھی حساب نہ چھوڑتی، اور کچھ اسکول میں کراٹے کلاسز کا کمال تھا کہ وہ لڑاکا طیارہ بن گئی اور دونوں بھائیوں کو مارتی۔ اب بھی ہاتھ صاف کرنے لگی اس پہ۔ اچانک حدید جو تکیہ اٹھانے کو نیچے جھکا تھا اوپر چڑھ کے اس کے بال مٹھی میں دبا کے مارنے لگی۔ تکلیف سے حدید پاگل ہو گیا اور اس کو غصے بازوؤں میں جھکڑا تو درد سے چلا اٹھی اور بچاؤ بچاؤ کی گردان کرنے لگی۔ اسی بیچ ایک نسوانی دکھ میں ڈوبی آواز آئی، چھوڑو حدید اسے، یو ریپسٹ! اور حدید کو لگا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں انڈیل دیا ہو۔ قصور آنے والی کا بھی نہیں تھا، سچویشن ہی ایسی تھی۔ زرنین نیچے دبکی ہوئی چلا رہی تھی اور وہ اس پر سوار مار رہا تھا۔ کوئی بھی غلط سمجھتا تو پھر اس کی محبت سارا تھی۔ سارا آگے آئی اور زرنین کو اٹھا کے گلے لگایا، کیونکہ وہ ایسے ہی رو رہی تھی جیسے اس سے معصوم دنیا میں نہ ہو۔ سارا یار تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ تو کیسا ہے مسٹر حدید شاہ؟ آپ مجھے بچائیں، یہ مجھے مارتا ہے۔ زرنین نے شکایت لگانا ضروری سمجھا تو حدید نے اسے دانت کچکچا کے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ حدی، کہاں سے لائے ہو اسے؟ یہ میری بیوی۔ اچانک غصے میں چلایا، جب اعتبار ہی نہیں آ رہا تو بھاڑ میں جائے محبت۔ یو میں گو ناؤ۔ تمہیں سچائی پتہ چل گئی، اب جاؤ۔ اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی، اور وہ وہاں بیٹھا بے یقینی سے سوچ رہا تھا کہ اتنا پرانا رشتہ کیا اتنا کچا تھا کہ پل میں ٹوٹ گیا، اور جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا وہ مزے سے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ اچانک اس کا غصہ عود آیا اور اس نے زوردار تھپڑ منہ پر مارا تو وہ دھان پان سی بچی اپنے دھیان میں گری اور شیشے کا میز اس کے گھٹنے میں کھپ گیا۔ پر پرواہ کسے تھی، وہ اسے کھینچتا ہوا اسے اپنے ٹیرس پہ لایا اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ بہادر تو بہت بنتی، پر اس کی بہادری مغرب کے اندھیرے کے ساتھ ہی خوف میں بدل جاتی، اور حدید نے اندھیرے سے ٹیرس پر اسے تنہا چھوڑ دیا۔ ایک گھٹنے کا زخم، اوپر سے سردی اور خوف سے وہ دروازہ بجاتے بجاتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ حدید اپنے غصے میں گم تھا، پر 2 گھنٹے کے بعد اس کے مطابق سزا کافی تھی، اس لیے اسے لینے کے لیے ٹیرس کا دروازہ کھولا، مگر کوئی آواز نہ آئی تو آگے جا کے دیکھنے پہ کوئی وجود نیچے گرا ہوا ملا۔ اس نے جلدی سے اسے باہوں میں اٹھایا اور روم کی طرف دوڑ لگائی۔ زرنین کی حالت نے حدید کی سٹھی گم کر دی تھی اور اسے جلدی سے بیڈ پہ لٹا کر ہاتھ پیر ملنے لگا، پر وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوئی۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس لایا اور اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے تو وہ کسمسا کے اٹھی اور رونے لگی۔ خاموش ہو جاؤ ڈرامہ کوئن کہیں کی، حدید نے قدرے غصے میں کہا اور امتل شاہ کو کال کرنے لگا، مگر زرنین ہی کیا جو بات مان لے، اور زور و شور سے رونے لگی۔ دوسری طرف امتل شاہ نے کال پک کر لی تھی اور زرنین کی رونے کی آواز سے پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ بولی۔ بیٹے محترم بگڑے مزاج سے انہیں کل ہی ادھر آنے کا بولا۔ امتل کی تسلی دینے پر وہ بھی ریلیکس فیل کرنے لگا، کیونکہ وہ ایک ہی دن میں تنگ آ گیا تھا اس بلا سے۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ زرنین جو رونے کا شغل فرما رہی تھی کہ چیخ پورے گھر میں گونجی اور جلدی سے اندھیرے میں ٹٹول کے اس کے قریب آئی اور اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ جو وہاں سے اٹھ رہا تھا گڑبڑا گیا اور بازو کھینچنے لگا تو اسے زرنین کی گٹی گٹی سی آواز، پلیز تم مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا، تو اس کے ذہن میں شیطانی آئیڈیا آیا اور اس نے اسے کہا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر نہیں جاؤں گا۔ تو وہ تیزی سے بولی، جو کہو میں کروں گی، سوچ لو۔ سوچ لیا۔ جلدی سے بولی، ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ پھر اسے لے کر الماری کے پاس آیا، موبائل کی ٹارچ پہ اپنے سارے شوز اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ انہیں پالش کرو لٹل فراگی۔ پہلے تو اس ڈھیر اور پھر اس نام پہ اس نے خونخوار بلی کی طرح دیکھا، پر جب اس نے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو جلدی سے کام شروع کر دیا۔ وہ بھی اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اچانک زرنین کو شرارت سوچی اور بولی، اوئے تمہیں پتہ ہے اس کی اسمیل بڑی پیاری ہوتی، اور باقاعدہ سونگ کے بھی دکھایا تو بھی آگے ہو کے دیکھنے لگا۔ تبھی اس نے پالش اس کی ناک پہ مل دی اور ہنس ہنس کے توہری ہونے لگی۔
اس نے بدلے میں اس کا منہ بگاڑ دیا۔ اب ہنسنے کی باری اس کی تھی۔ زرنین نے پہلے تو غصے سے دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے منہ پہ پالش رگڑ دی اور واش روم میں دوڑ لگائی۔ منہ دھو کے وہ واپس آئی تو حدید واش روم میں گھس گیا۔ زرنین کو پھر سے ہاتھ میں کھجلی ہوئی اور پھر سے ہاتھوں پہ پالش لگا کے واش روم کے باہر حدید کے نکلنے کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ جو واش روم میں ہنستے ہوئے گیا تھا، پر جب آگے آئینے میں اپنے ہنستے عکس پہ نظر پڑی تو ہونٹ پیچ گئے اور اپنے باپ کا قتل اور زرنین کی وجہ سے سارا کا چھوڑ کے جانا یاد آیا، تو ساتھ ہی غصہ بھی یاد آیا، اور وہ جو ہنستے ہوئے گیا تھا آگ بگولا ہو کر باہر نکلا۔ زرنین جو اپنی ہی مستی میں مست اس کے قریب آئی اور جیسے ہی ہاتھ اس کے چہرے کے قریب کیے، حدید نے غصے سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور چلایا، بہت شوق ہے نا تمہیں میرے ساتھ کھیلنے کا، آؤ میں تمہیں کھیل دکھاؤں، اور اسے پکڑ کے بستر پہ دھکیلا اور معصوم اسے خوف و دہشت سے دیکھنے لگی۔ غصہ اس کی عقل کو کھا چکا تھا۔ وہ اس کے قریب جیسے ہی گیا وہ دہشت سے چلانے لگی۔ اسے بھی جھٹکا لگا اور اس سے دور ہوتا گیا۔ یا میرے خدا، یہ میں کیا کرنے لگا تھا؟ کیا میں غصے میں سے ہی غلط کی تمیز ہی بھول گیا؟ اس نے اپنے بال زور سے نوچے۔ اس کا دل چاہا اپنا منہ تھپڑوں سے سجا دے، اور وہ جلدی سے اٹھا اور خدا کے حضور معافی مانگنے لگا۔ خود کو کوس کے جب اسے زرنین کا خیال آیا تو وہ روم میں آیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ خوف سے چلانے لگی تو وہ اور شرمندہ ہو گیا۔ اتنے میں اس کے پیچھے سے امتل کی آواز آئی تو اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ حدید، نین کہاں ہے؟ تو اس نے خالی پن سے اپنے روم کی طرف اشارہ کیا اور وہ خود گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، امتل شاہ پر نظر پڑی جو غصے میں بھری پڑی تھی اور اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب گیا تو وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ یہ ہے تمہاری پرورش، یہ سب سیکھ کے آئے ہو تم؟ امتل غصے سے چلائی۔ حدید نے کرب سے اوپر نظر اٹھائی، اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ تو امتل شاہ کا دل کسی نے مٹھی میں جھکڑا، پر پھر غصہ عود آیا۔ تمہیں پتہ ہے جس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے وہ تمہاری چہیتی پھپھو کی بیٹی ہے۔ ہار پھر سے تم لوگوں کی زیست میں آئی ہے، دکھ پھر اسی گھر کی بیٹی کا مقدر ٹھہرا ہے۔ ہمیں کل پتہ چلا کہ تمہاری پھپھو کی بیٹی جو اس کی واحد خوشی تھی، جسے زین شاہ نے ظلم کا شکار کیا ہے، اور تم اپنی ہی عزت کے لٹیرے بن گئے۔ دفع ہو جاؤ، اٹھاؤ بیگ اور شکل مت دکھانا مجھے۔ امتل شاہ کے الفاظ اس کو ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے، پر ان کے آخری الفاظ پر اس نے ان سے دکھ سے دیکھا اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ حدید نے نہ صرف گھر چھوڑا بلکہ ملک بھی چھوڑا اور اپنی موم کے پاس امریکہ چلا گیا۔ 18-19 سال کی لڑکیوں کا ٹولہ تھا خالہ پٹھانی کی حویلی پر، جنہوں نے دعویٰ بول دیا تھا۔ ان کا شکار سرخ رنگ کے انار تھے۔ نین، ثنا اور نرمین دیوار پر چڑھ بیٹھی تھی اور ردا نیچے کھڑی انہیں بتا رہی تھی کہ کہاں کہاں سے شکار کرنا۔ اچانک ثنا کی نظر خالہ پٹھانی پہ پڑی تو اس نے نرمین کو اشارہ کیا اور دونوں آہستہ سے اتری اور دوڑ لگا بھی دی، جبکہ نین ابھی بھی وہیں تھی۔ جب خالہ کی کڑکتی گالیاں کانوں میں گئی تو سمجھ آیا کہ ایک بار پھر اس کی دوستوں نے دغا کیا تھا۔ وہ نہ صرف بھاگ گئی تھی، ساتھ میں اس کے شوز بھی لے گئی تھیں۔ آگے آگے وہ تھی، پیچھے خالہ اور ان کی گالیاں۔ گھر میں پہنچ کے ان سب کو کوسے دیتی روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر تک امتل کا بلاوا آ گیا۔ آگے ساری پھپھے کٹنیاں سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ خاموشی سے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی۔ امتل کا ہمیشہ کا لیکچر شروع ہو گیا جو ہر شرارت کے بعد دیا جاتا تھا، اور وہ ہر دفعہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا ایک ایک کر کے سب جانے لگی، جب امتل نے نین کو روکا۔ اور سناؤ، اسٹڈی کہاں تک پہنچی، یا صرف شرارتوں پر ہی زور ہے؟ زرنین انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور پڑھائی سے تو اس کی جان جاتی۔ امتل کے سر کھپانے پہ اس نے ایڈمیشن لیا تھا، ورنہ اس کا علم سے پیار سب کے علم میں تھا۔ اب بھی اس کی جان اٹک گئی کیونکہ اس کا جی پی اے بھی اٹکا ہوا تھا۔ پاس تو وہ ہو رہی تھی پر کوئی ہائی فائی نمبروں سے نہیں، بہت اچھی۔ جان کہاں تو بس اتنا، اور وہاں سے بھاگنے کی۔ زرنین جیسے ہی روم میں پہنچی آگے ساری پلٹن کو دیکھ کر سرے سے غصہ آ گیا، کیونکہ اس کے پاؤں میں کانٹے لگے تھے اور گالیاں اور بے عزتی علیحدہ، اس لیے اس کا کوئی ارادہ نہ تھا ان پھپھے کٹنیوں سے بات کرنے کا۔ اس کو دیکھتے ہی سب چڑیلوں کی ہنسی نکل گئی اور ساتھ ہی 5 انار بھی جھولی میں ڈالے گئے، تو وہ بھی بے عزتی بھول کے چوری کے انار کھانے لگی
اور نئی شرارت سوچنے لگیں۔ ثنا اور نرمین فہیم شاہ کی اولاد ہیں، جبکہ ردا ان تینوں کی کزن کی بیسٹی ہیں۔ وہ سیمسٹر بریک میں گاؤں گھمانے لائیں تھیں اور جس دن سے آئی تھی کچھ نہ کچھ کر کے سب کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ اور آج 7 سال کے بعد حدید شاہ نے پھر سے پاکستان قدم رکھا، تو وہ بھی امتل شاہ کے معاف کرنے اور بلانے پر، ورنہ خود سے اس نے کبھی کوشش نہ کی واپس آنے کی۔ اس کے پاکستان آنے کی ایک اور وجہ اس کی یونیورسٹی میں پروفیسر کی جاب بھی تھی۔ اسے حویلی پہنچتے ہوئے 2 بج گئے تھے۔ آتے ہی اس نے اپنے روم کا رخ کیا، کیونکہ وہ صبح سب کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے روم میں کسی کی موجودگی سے وہ خود حیران ہو گیا۔ وہ جو بھی محترمہ تھی بڑی لاپرواہی سے سوئی ہوئی تھی۔ ٹراؤزر حیدرآباد کی سیر کو گیا ہوا تھا۔ اسے پہلی دفعہ اپنے ہی روم میں آتے شرمندگی ہوئی تھی۔ چہرے کو دیکھتے ہی اس کی موجودگی کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ یہ وہ چہرہ تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا اور اس کو اگنور کرتا۔ فریش ہونے پر باتھ روم میں گھس گیا۔ باہر آ کے روم میں نظر دوڑائی پر کارپیٹ کے سوا سونے کی کوئی جگہ نہ تھی، جو کہ اسے نامنظور تھی، اس لیے بنا اس کی جانب دیکھے بیڈ پہ آ کے لیٹا اور تھکن کی وجہ سے سو گیا۔ زرنین الارم کی آواز سے جاگی تو کوئی انجانا احساس ہوا۔ جیسے ہی نظر کچھ ہی فاصلے پہ لیٹے وجود پہ پڑی تو گھبرا کے اٹھ بیٹھی اور منہ سے چیخ برآمد ہوئی، جس کا گلا کسی کی مضبوط گرفت نے بخوبی گھونٹا اور ساتھ ہی اس کی کمر پہ اتنی زور سے پکڑ کے کھینچی کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی اور سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کی حالت خوف سے پتلی ہوئی۔ منہ سے کوئی آواز نہ نکلی تو جیسے حدید کو اس پہ تھوڑا رحم آیا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے چھوڑ دیا۔ اس نے بھی بیڈ چھوڑتے 1 سیکنڈ نہ لگایا اور ڈرتے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے؟ تو حدید اپنی جگہ چھوڑتے اٹھا اور اس کے قریب آ کے چٹکی بجا کے بولا، یہ سوال میرا ہونا چاہیے، تم میرے روم میں کس کی اجازت سے ہو؟ چاہتا تو تمہیں رات کو چلتا کرتا، پر اس وقت تمہاری انسلٹ کا مزہ نہ آتا۔ اب تمہاری لاڈلی ام جان کے ساتھ باہر نکالوں گا تو مزہ آئے گا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر نکال دیا اور آگے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ دوسری طرف ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اس حالت میں نہ سر پہ دوپٹہ، نہ پاؤں میں شوز اور نائٹ ڈریس۔ اس نے تسلی کر کے کوئی نہیں جاگ رہا، روم کا دروازہ آرام سے بنا آواز کیے کھولا اور اپنے چپکے سے جوتے ڈال کے اب دوپٹہ لینے کو بیڈ کے قریب گئی اور جیسے ہی اٹھانے کو جھکی اچانک حدید نے کروٹ بھری۔ اس کو یوں خود پہ جھکے دیکھ کر ہڑبڑا گیا، پر نظر جیسے ہی اس کے حلیے پر پڑی تو دل کیا تھپڑ رکھتے، وہ بھی گڑبڑا گئی۔ وہ ابھی اس کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ حدید غصے سے چلایا، کیا تکلیف ہے؟ وہ دوپٹہ میرا، وہ منمنائی۔ اس نے پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کے اس پہ پھینکا اور غصے سے بولا، یہ تان لپیٹ بھی لیا کرو اور آئندہ ایسے حلیے میں نظر مت آنا تم مجھے۔ وہ دوپٹہ اٹھا کے دوڑ گئی اور سانس آ کے نرمین کے روم کے باہر لیا اور اس کے روم میں گھس گئی، سو گئی، کیونکہ وہ کسی بات کا بھی اثر زیادہ دیر تک طاری نہ کرتی، اس لیے تو اس کا 7 سال پہلے کا کیا سلوک یاد نہ تھا۔ وہ بہت لاپرواہ تھی ہر معاملے میں۔ زرنین نے جب سے ہوش سنبھالا تو اسے پتہ چلا تھا کہ وہ حدید کے نکاح میں ہے، اسی لیے نانا کے پاس جو بھی اس کو نئی تصویر آتی وہ اپنے پاس سیو کر لیتی، بنا کسی کو اپنا راز دیے، نہیں تو سب اس کی مل کے کٹ لگاتی۔ اسی لیے جب اس نے حدید کو روم میں اپنے قریب پایا تو اسے اپنا گمان لگا، پر یہ اس کا گمان نہیں، حقیقت تھی۔ حدید کی آنکھ دروازے کی آواز پہ کھلی تو اس نے آواز کی جانب نظر دوڑائی تو ایک ہی ہستی کا خیال آیا جو اس کے باتھ میں گھس سکتی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی میڈم بلیک کرتے اور پینٹ میں ملبوس دریافت ہوئی اور دوپٹہ ناپید تھا، بال سارے گیلے اور کپڑے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس نے غصے سے بھرے ہوئے اس کو دیکھا جو اب جلدی جلدی گیلے بالوں کی پونی بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ یوں ہی باہر جاتی اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور اسے اپنے پاس کھینچ لیا اور اس کا بازو زور سے موڑا۔ تمہیں منع کیا تھا نا روم میں آنے سے اور ایسے حلیے سے؟ تو وہ ہلکے سے منمنائی، میرے کپڑے اس روم میں تھے تو میں کیا پہنتی، اسی لیے روم میں آئی، اور میرے کپڑے تو پورے ہیں، پھر آپ کو برے کیوں لگ رہے ہیں؟ اچانک حدید نے اس کے گریبان کی طرف اشارہ کیا، تمہارے لحاظ سے یہ صحیح حلیہ ہے؟ تو اس نے اس بات میں گردن ہلائی تو حدید نے اسے غصے سے دیکھا اور باتھ روم کی جانب قدم بڑھائے اور ساتھ ہی اس کی جانب مڑ کے بولا، باہر اس وقت جانا جب تمہارے کپڑے سوکھ جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ باتھ روم میں گیا وہ باہر چلی گئی۔ کسی کی بات مانے اور وہ بھی زرنین شاہ،
ہو ہی نہ جائے۔ حدید ہاں بات لے کر باہر نکلا تو زنین کو غائب پایا اور سوچنے لگا کیا چیز ہے جس کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ پھر سر جھٹکتا نیچے چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا سب کے منہ خوشی سے کھل اٹھے۔ سب سے مل کر وہ امتل شاہ کے پاس آیا تو اس نے آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے اسے گلے لگایا اور پیار سے کان کھینچے۔ اپنی ام جان کو اتنا کیوں ستاتے ہو؟ تو اس نے جلدی سے اس کے گھٹنے پر سر رکھا اور بولا آئندہ نہیں ستاؤں گا، جو آپ بولو گی کروں گا، پر اب بہت بھوک لگی ہے، اس کا کچھ کریں۔ سب کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے سوائے زنین کے جو بیزار شکل بنا کے سب کو دیکھ رہی تھی۔ حدید نے ایک اچٹتی نظر اس کے پھولے منہ پہ ڈالی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ زنین اپنا ناشتہ ختم ہوتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب آغا جان نے روکا